بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. نیچے جا رہی ہے. اچھا نہیں آواز آتی ہے. آواز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. حدثنا عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعز أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم کما رواہ البخاری. میں سب سے پہلے پروردگار عالم کے گوہر بار میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے سزاور ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کائنات کی عظیم شخصیت میرا اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. معزز اسلامی خواتین اور میری مائیں اور بہنیں، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے بالخصوص جس فکر کو لے کر یہاں اس مدرسے کے جو ناظم ہیں حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم، تو انہوں نے اور ان کی اہلیہ اور یہاں کے منتظمین جو بھی ہیں، لہٰذا ایک فکر دل میں رکھتے ہوئے اور معزز خواتین کے ایمان کی حفاظت، عقائد کی حفاظت، حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھ کر علماء شہر اننت پور کے سامنے جب اس بات کو رکھا تو بہت خوشی میسر ہوئی تمام علماء کرام کو. یہ معمولی سا ایک حقیر انسان بھی اس میں حاضر تھا، تو لہٰذا اس پر بات قبول ہوئی اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر الحمدللہ اب تک تقریباً 3-4 مہینوں سے
یہ کام چل رہا ہے، الحمدللہ اس کے نتائج اور اس کے اثرات بھی اچھے آ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو تا قیام قیامت تک باقی رہے، تاکہ ہماری معزز خواتین کی ایمان کی، عقائد کی اور حیا کی حفاظت اگر رہ گئی تو سمجھو ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم میتھمیٹکس یعنی حساب کرنا چاہو گے تو ایسی صورت میں لا تحصوها، تم اس کا احاطہ کر نہیں پاؤ گے، شمار کر نہیں پاؤ گے۔ تمہاری حساب کی جو صفریں ہیں اور مشنریز کے جو اختتامی حدود رہتے ہیں وہ حدود ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر پھیکا پڑ جائے گا، مگر اللہ کی نعمتیں اور باقی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر جو نعمت برستی ہے اس کی ابتدا ہے، انتہا کا عالم اگر دیکھنا ہے تو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جب سے ہم ماں کے کوکھ سے، ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اور اس کے بعد دنیا کے پیٹ میں رہیں گے، قبر کے پیٹ کے اندر جانے تک کی جتنی نعمتیں ہیں یہ تمام نعمتوں کو ابتدائی نعمتیں کہا جاتا ہے، اور انتہائی نعمتیں وہ فنا فی الدنیا یعنی دنیا سے فنا ہونے کے بعد، یا نہیں تو دنیا ہی کے فنا ہونے کے بعد۔ دو صورتیں، دو کیفیتیں ہوتی ہیں فانی کی۔ ایک تو انسان یہاں سے فنا ہوتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور دوسری کیفیت ہے سب لوگوں پر ایک مرتبہ یہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اس کے اندر جسم کے اندر جتنی نعمتیں ہمارے لیے میسر فرمائی، تو اور اسی طرح جتنے بھی ہماری معاشی، سماجی جو بھی نعمتیں اللہ نے ہم کو میسر کر رکھا ہے، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت اللہ نے جو ہم کو بغیر پوچھے بغیر مانگے عطا فرمائی، تو اس کی حفاظت بھی اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت دے گا، وہ دے گا، وہاں کی نعمتیں ملیں گی، یہ تو نیت رکھنا اچھی بات ہے، مگر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اس عالم سے ہم کو رخصت ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیز منحصر ہے ایمان پر۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو ہماری دنیا بنے گی یہاں پر، سورے گی آخرت میں۔ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ دنیا بنتی ہے، زندگی بنتی ہے کہاں پر؟ دنیا کے اندر، اور زندگی سورتی ہے آخرت کے اندر۔ بنتی ہے یعنی یہاں پر ہمارے سامنے دنیاوی اعمال ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، دینی اعمال ہیں، اخروی ضرورتیں ہیں، دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ تو جس کی جتنی دنیا یہاں پر بنی اس کی اتنی آخرت وہاں سورے گی۔ اگر نیک طریقے سے دنیا میں اس کی زندگی بنی تو آخرت کے اندر بھی اس کی سورنے کے انوارات، احوالات، افعال ویسے ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، آج اس نعمت کو ہم فراموش کر رہے ہیں، اس نعمت کو ہم پیچھے چھوڑ کر اور اس کی کوتاہی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں اور اتنے نازک موڑ پر کھڑے ہیں کہ دجالی فتنے ایک کے بعد ایک جنم لے رہے ہیں، اور بالخصوص نبوت کے منصب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طرح مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دعوے اگر صحیح ہے، برحق ہے، جیسے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، تب اس کو ہم صحیح مانیں گے۔ اپنی جانب سے اگر کسی نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے لکھے اس کو مان لیا، عمل کر لیا، تو ایمان نکل گیا، سلب ہو گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ عورتوں کا ارتداد کا مسئلہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جاہلانہ طور و طریقے، جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو اسلام نے منع کیا، جس کو قرآن نے منع کیا، جس کو آقا کی رسالت نے منع کیا، جس کو صحابیات کی زندگی نے اس سے گریز کیا، دور رہا، اس سے محفوظ رہی صحابیات کی معزز ذاتیں، تو لہٰذا آج ہماری خواتین بغیر سوچے سمجھے اس میں اکثر مبتلا ہے، بالخصوص کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں ایمان کو ایسا چھوڑ رہی ہیں جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، روایات بہت زیادہ ہیں اس کے تعلق سے، علماء کرام سے اگر رابطہ رکھیں تو بات معلوم ہوگی۔ کتاب الفتن کے نام سے، کتاب الساعہ کے نام سے الگ الگ عناوین کو سیاہ ستہ کے اندر ائمہ محدثین نے بیان کیا، نقل کیا۔ تو لہٰذا اس میں ایک چیز بیان کی گئی ایک حدیث کے اندر سیاہ ستہ ہی کی، کہ قیامت کے قریب جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں ایسے ہی فتنے برسیں گے، اور اسی طرح صبح کا مسلمان شام میں یمسا کافرا، حدیث کے جملے کہ شام میں کافر ہو جائیں گے، اور اسی طرح شام کا مسلمان تھا وہ صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح رد و بدل ہوگا، یعنی مسلمان کافر بنے گا، کافر مسلمان بنے گا۔ تو ایسے نازک دور کو ہم نے کتابوں میں پڑھا، محسوس کیا تھا، مگر اب حالات بالکل سامنے 100% کھڑے ہیں۔ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، اور اسی طرح شہوت کے نام پر ایمان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور حیا کو چھوڑا جا رہا ہے، اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی توہین کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے طریقہ کار کو چھوڑ کر غیروں کے طریقہ کار کو اپنانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے نفس پرستی، شہوت پرستی۔ نفس امارہ کا جال بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہر ایک اس پر عمل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جو اس سے گریز ہے، اس سے دور ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہم کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے، کلمے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ تو لہٰذا یہ ایمان کی مختصر سی باتیں۔ حقیقت میں میرا عنوان تو آج مجھے دیا گیا تھا، وہ عنوان اسلام کے اندر خواتین کی عظمت کیا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کا مقام کیا ہے۔ میرے سے پہلے شاید آپ کے سامنے بڑے بڑے کبار علماء اور باسند علماء آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں الگ الگ عناوین پر۔ میں تو ایک چھوٹا سا ایک عام، بس اللہ نے قرآن کی نسبت حدیث کی نسبت سے اس زمرے میں شامل کیا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے
عالم ربانی میں شمار فرمائے، عالم باعمل بنائے، اور امت کا درد، قوم کی فکر اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میں پہلے دور جاہلیت کا مختصر تذکرہ کروں تاکہ ہم کو اس کے بعد احساس ہو کہ اسلام کے اندر جو مقام، جو عصمت، جو عظمت اور جو پاک دامنی ہمارے معزز خواتین کو نصیب ہوئی، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، غالباً 33ویں آیت کریمہ، پارہ 22 کی، ومن یقنت کی۔ تو لہٰذا وقرن فی بیوتکن، کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلی دور کے طرح تم بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر باہر نہ پھرا کرو نہ گھوما کرو۔ تو لہٰذا اللہ نے جاہلی دور کا تذکرہ کیا۔ اس کے ذیل میں اگر ہم تفاسیر کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس کے اندر ایمان کی فکر ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کے احکامات کی محبت ہوتی ہے، جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی فرمودات کی عظمت رہتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر تذکرہ فرمایا جاہلی دور، وہ کیسا دور تھا؟ تو لہٰذا اس وقت میں اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر مرتفع ہونے کے بعد، یعنی اٹھا لیے جانے کے بعد کا جو دور گزرا، جاہلانہ دور، لوگوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، عمل کیا تو اپنے حساب سے بدل کر عمل کرنا شروع کیا، اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ قرآن کریم کے اندر اس کی شہادتیں سورہ نساء میں بھی موجود ہیں، الحمدللہ۔ تو لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا؟ مکمل جاہلانہ طریقہ آ گیا، عورتوں کا کوئی مقام اور ان کا احترام ہی نہیں تھا۔ عورت بازار کی زینت بن چکی تھی، عورت کھلواڑ کی چیز بن چکی تھی، اور عورت کو ادب کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مارنا، پیٹنا اور اسی طرح اور دیگر جو بے حیائی کے کام ہیں، تو لہٰذا وہیں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ کوئی عزت نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اور اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن ایمپائر جس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک روم کا علاقہ تھا اور دوسرا ایران کا علاقہ تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، اس کا لقب، ٹائٹل، اور اسی طرح ایران کا جو بادشاہ ہوتا عبرانی زبان میں اس کو کسرا کہا جاتا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کا جو بادشاہ فرعون اس کو کہا جاتا۔ ہر ایک دور کے، ہر ایک علاقوں کے لیے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا نام طے ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے اس جمہوری ملک کے اندر اگر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کو پی ایم کہا جاتا ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا۔ تو لہٰذا اس طرح الگ الگ علاقوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، منصب کے، عہدوں کے۔ تو اس دور میں پوری دنیا کے اندر 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایک روم کا علاقہ، پورے عیسائی مشنریز اس کے ماتحت کام کیا کرتے تھے، اور دوسرا ایران کا علاقہ، پورے مجوسی پرست، بت پرست اور اسی طرح آگ پرست۔ یہ تمام جتنے بھی مذاہب والے ہوتے، جتنے بھی اقوام ہوتی، جتنے بھی وہاں کے باشندے ہوتے دنیا کی، یہ تمام ان کے اشاروں پر چلتے۔ تو لہٰذا وہاں پر جو اہم یعنی سپر پاور کنٹریز ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں امریکہ اور رشیا ہے، تو لہٰذا وہاں کے ان علاقوں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ وہی کام کہ ان کو سوارا جاتا اور بازاروں میں رکھا جاتا، بیچا جاتا، عزتیں بیچی جاتی، کبھی جسم کو ہی بیچ دیا جاتا، یعنی باندی بنا کر۔ تو اس طرح الگ الگ حالات تھے، کبھی مارا جاتا، پیٹا جاتا،
اور اسی طرح جو ایام ماہواری ہوتی ہے ان ایام میں ان کو باہر ڈھکیل دیا جاتا، گھر کے اندر ہی نہیں رکھا جاتا، اور ان کے کھانے پکانے دور کی بات، ان کو باہر گھر سے ڈھکیل کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جاتا یا درختوں سے باندھ دیا جاتا۔ اس طرح کیا حالات تھے؟ یہ کب کے حالات؟ میرے اور آپ کے آقا کی ولادت سے پہلے اور بعثت نبوی سے پہلے۔ تو لہذا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، دیگر دوسرے برے اعمال بھی تھے، جاہلانہ دوسرے طریقے بھی تھے، شرک عام ہو چکا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، بے حیائی اور درندگی کا عالم بپا ہو چکا تھا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی کہ میرے بندوں کی عصمت کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، عقیدے کی حفاظت کی جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت باسعادت سے نوازا اس سرزمین پر۔ اس کے بعد تقریباً 40ویں سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور ایک بات بتانی تھی، یہ تو وہاں کے علاقے، عرب کے اندر کیا تھا؟ جاہلانہ طریقوں کے اندر عورتوں کو لے کر، لڑکیوں کو لے کر، لہذا عرب کے اندر ابو جہل کے جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس کے یہاں جو بھی لڑکی پیدا ہوگی، بچی پیدا ہوگی، اس کو زندہ دفنانا چاہیے۔ اگر کوئی زندہ نہیں دفنائیں گے تو جو ماں تو نہیں بلکہ جو باپ اپنی بچی کو ایسا ہی رکھے گا بغیر مارے کے، تو اس باپ کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یہ اس کی جانب سے اعلان ہوا تھا۔ اور عرب کے اندر جہاں پر حرمین شریفین الحمدللہ آج موجود ہے، زمانے قدیم سے موجود تھا، مگر وہاں پر بھی ادب و احترام ہوا تو میرے اور آپ کے آقا کے ولادت کے بعد اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کار میرے اور آپ کے آقا کو اس سرزمین پر بھیجا، اور اس کے بعد آقا نے اخلاقیات پر کام کیا۔ اخلاقیات یعنی آپ کی زبان صداقت والی، آپ کے ہاتھ امانت والے، اور آپ کا پورا جسم مکرم تھا، معزز تھا، اور تمام غلط تصورات سے، تمام برائیوں سے کوسوں دور تھا، سینکڑوں دور تھا۔ مکمل جسم آقا کا صاف و شفاف تھا، عمل کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، ہر چیز کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک اور طیب اور مطہر بنا کر پیدا کیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی نبوت کے منصب پر فائز کیا، ایمانیات پر محنت ہوئی، تو میرے اور آپ کے آقا نے خواتین کی، اسلامی ماؤں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، اور جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ عورتوں کو اسلام سے ملا ہے، کسی اور مذہب سے نہیں ملا۔ یہ میرا چیلنج ہے، 100% چیلنج ہے۔ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، جتنے بھی مردود مذاہب ہیں، جتنے بھی غلط فرقے ہیں، تو یہ تمام فرقوں کے اندر، تمام باطل ادیان کے اندر، باطل مذہبوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس طرح کی عزت اور مقام رتبہ نہیں ملے گا جو مقام، جو رتبہ اس امت کی خواتین کو اور لڑکیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ملا ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو۔ گھر تمہارے لیے زینت کی جگہ ہے، گھر تمہارے لیے عزت کی جگہ ہے۔ بازار میں تم کو عزت نہیں ملتی، بازار میں اگر تم معزز بننا چاہو گے تو ظالمین کی نظریں خراب ہیں، ظالمین کی نظریں اچھی نہیں ہیں، ظالمین کا ڈاکہ پڑا ہوا ہے،
آپ کی عصمت پر اور آپ کی عزت پر، آپ کے ناموس پر، جو اسلام نے آپ کو دیا ہے، جو آقا نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کو ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہماری وہ بہنیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی امانت کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو، اتنی بڑی عظمت کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو، اور ساتھ میں والدین کو اور رشتہ داروں کو، قبیلوں کو، کنبوں کو، سب کو چھوڑ کر ایک بے دین والے کے ساتھ، بد دین والے کے ساتھ مرتد ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ بقیہ اس امت کی جتنی بھی بہنیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں، سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ جو واپس جا چکی ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، دوبارہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہم دعا ہی تو کر سکتے ہیں، جا کر سمجھاتے ہیں، کہیں معلوم ہوا ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ والے اور ساتھ میں علماء مل کر جاتے ہیں، جا کر سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی، الٹا جو جاتے ہیں انہی کو خلاف میں اور اس طرح کی کوس باتیں کرتے ہوئے واپس بھیج دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کی قدر نہیں ہے، ایمان کی عظمت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے بچپن سے ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو اور ہمارے کنبوں کو دینی ماحول میں گزارنا نہیں سکھایا، دین کا طریقہ نہیں بتایا، اسلامی معلومات نہیں کرائے اور ایمانیات کو نہیں سکھایا۔ اس کی وجہ سے آج یہ ایمان سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ لہذا بات پہلے یہ بتا دوں، زمانے جاہلیت کا مختصر تذکرہ ہوا، اب اس کے بعد اسلام کے اندر 4 طریقوں سے خواتین کی عصمت کی، عزت کی، عظمت کی حفاظت کی گئی۔ ایک تو پہلی چیز بیٹی بنایا، بیٹی ہے تو باپ کے لیے ایک عزت ہے، باپ کے لیے ایک فخر کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح بہن ہے، بہن کو بنایا بھائی کے لیے، تو بہن اگر باپردہ ہے بھائی کے لیے وہ فخر کا ذریعہ ہے، بھائی کے لیے سر اونچا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تیسری چیز بیوی کو بنایا مرد کے لیے، تو لہذا بیوی اگر باحیا ہے تو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، مرد کے لیے دنیا میں جنت کی مصداق بنتی ہے۔ تو لہذا اسی طرح چوتھی چیز ماں کو بنایا، ماں اولاد کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا، بخاری کے اندر اور اسی طرح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اسلام میں اب ہم ایمان تو لا چکے ہیں الحمدللہ آپ کی برکت سے، اللہ کے فضل سے، تو لہذا اب ہم کو خدمت کی بات جب آتی ہے تو کس کی خدمت عظمت زیادہ کریں؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کا درجہ بڑا ہے، ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا دوسرے نمبر پر کہ پھر اس کے بعد کس کے ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، کس کی قدر کریں، کس کی خدمت کریں؟ فرمایا دوسری مرتبہ بھی آپ کی ماں کا، تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، چوتھی مرتبہ فرمایا آپ کے باپ کا۔ تو لہذا ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم کو شکر بجا لانا چاہیے، بالخصوص باپردہ معزز خواتین،
کہ اللہ نے ہم کو جو مقام دیا ہے، جو عظمت دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، جو کسی اور مذہب میں، جو کسی اور دین میں رتبہ نصیب نہیں ہوا، تاریخ کی کسی اور کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اور صفحے میں اٹھا کر مطالعہ کر لیں، آپ کو جو عزت اور جو احترام اس اسلام میں ملا ہے، میرا اور آپ کے آقا کے صدقے سے ملا ہے، کسی اور غیر باطل دین میں نہیں ملا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز تو تم با پردہ رہا کرو، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور غیر جو نامحرم ہے، جن سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کے سامنے بے پردہ نہ آیا کرو، ان سے بات چیت نہ کیا کرو۔ بہت سارے دائرے حدود کو اللہ نے بیان کر دیے، اور ان حدود پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کے سامنے بیان کیا تو صحابیات نے عمل کیا اس پر 100%، تو ان کی زندگی کامیاب ہو گئی، دنیا کی اور آخرت کی زندگی، دونوں زندگی ان کی کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے ان کو سرخ روئی کے ساتھ دنیا سے لے گیا، اور محشر کے بعد بھی ان کو جب محشر کا دن ہوگا تو اللہ بھی ان کو سرخ روئی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اٹھائے گا، جنت میں بھیجے گا، اور ان کے نقش قدم پر جو جو بھی چلیں گی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی حشر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھیں گے، جو جس قوم کے طریقے کو اپنائیں گے، اگر ہم نے یہودیوں والے طریقے کو اپنایا، اگر ہم نے نصرانیوں والے طریقے کو اپنایا، اگر ہم نے مجوسیوں والے طریقے کو اپنایا، اگر ہم نے غلط طور و طریقوں کو اپنی زندگی میں جنم دیا اور اس کے مطابق زندگی گزار دی، تو خدا کی قسم میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے مگر اللہ کی، اس کے نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اللہ اٹھائے گا انہی لوگوں کے درمیان سے، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، اس کے الٹا اگر کوئی قرآن کو اپنا زندگی کا آئیڈیل بنا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، صحابیات کی زندگی کو اپنے لیے نجات راہ بنا لیا، زینت راہ بنا لیا، زینت دنیا اور زینت آخرت بنا لیا، تو لہٰذا ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے ساتھ، بابرکت ذاتوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ تو لہٰذا اب ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک بات تو ہمارے سامنے آ گئی، پہلے پردے کی حفاظت ہو، تو اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکات دیا کرو اپنے مالوں کی مکمل 100%، زکات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرو 100%، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو 100%۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کیوں چاہتا ہوں، میں اپنے بندیوں سے جو عزت والی ہیں، ادب والی ہیں، احترام والی ہیں، جن کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، ان کے لیے میں اس لیے یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں اور ان سب پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تاکہ میرا آگے ایک مقصد ہے۔ اللہ پہلے احکامات کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو پیش کیا، اطاعت و بندگی کو رکھا، اس کے بعد اس کے جو مقصد ہے اللہ کو اس کو بیان کیا، کس وجہ سے اللہ یہ فرماتے ہیں، کس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گندگیوں سے اور برائیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، برائیوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں، ہم کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم کو جنتیوں والے زمرے میں بھیجنا چاہتے ہیں، جہنمیوں والے زمرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس کہ اللہ تم کو وہاں سے نکالا جائے، نکال لے جائے برائیوں سے، رجس سے، برائی سے، گندگی سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل البیت، اے اللہ کے نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے اہل بیت کی یعنی آقا کی جو ازواج مطہرات ہیں، اس امت کی مائیں ہیں، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں تم کو پاک باز بنانا چاہتا ہوں، میں تم کو متقیہ بنانا چاہتا ہوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو منشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسند کی چیز ہے، آج ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کی پسند کی چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کئی واقعات سیرت کے اندر، احادیث کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اس میں آگاہ بھی کیا گیا کہ عورت کو جو مقام ملا اس امت کے اندر اور اسلام کے آنے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو عظمت ہے، اللہ نے جو مقام سے نوازا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری 100% ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو ریاض الصالحین کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اس حدیث کا۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 2 بیٹیوں کی برابر ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی اور ان کے تربیت کی فکر کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرے اللہ کی ذات پر، ان کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو اور ان کو پاک باز بنائے، باحیا بنائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور ان کا نکاح بھی کرائے دیندار جگہ میں، مال کو دیکھ کر نہیں، حسب کو دیکھ کر نہیں، نسب کو دیکھ کر نہیں، جیسا کہ فرمایا فَظْفُرْ دِينِهَا کہ دیندار رشتے کو دیکھ کر تم رشتہ جوڑو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا دینداری کو فوقیت دے کر اس نے باپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیا بیٹی کے حیثیت سے، یعنی مناسب جوڑا، مناسب خاوند کو تلاش کیا اور اس کے حوالے کیا نکاح کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اس نے جو یہ کام کر لیا، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی، ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ تو اتنی بڑی بات تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں یا اس کی میٹنگیں یا مشورے ہوتے ہیں، ان مشوروں کے اندر، ان محفلوں کے اندر شاید آج کے دور میں کوئی ایسے مل گئے قرآن و حدیث کے مطابق جن کے رشتے بنتے ہوں، جن کے رشتے جڑتے ہوں، تو الحمدللہ ان کی زندگیاں ضرور کامیاب ہوگی قرآن و حدیث کی برکت سے، اللہ اور اس کے حبیب کے فرمودات پر عمل کی برکت سے۔ تو لہٰذا 100% میں سے 95% کا طبقہ جو ہوتا ہے وہ غلط رسم و رواج میں، جاہلانہ طریقے کے اندر مبتلا ہے، عجیب رسمیں آ چکی ہیں، بالخصوص ویڈیوگرافی، جو بے حیائی کا ایک جنازہ ہوتا ہے، جس کو غیر مرد جو بے دیندار یا نہیں تو غیر مذہب دونوں بھی اس میں آ جاتے ہیں، آ کر وہاں ویڈیوگرافی لیتے ہیں، جو اس کے لیے حلال طریقے سے جس کا نکاح ہوا، اس کے خاوند کی امانت تھی، وہ امانت کو اس کے حوالے کیے بغیر غیروں کے سامنے اس کے عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ گندگی نہیں تو اور کیا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں تو اور اس کو کیا کہتے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن اسی کو کہا گیا۔ ایمان کے ساتھ اگر ہماری زندگی گزرتی، ایمان کے ساتھ اگر ہماری زندگی بسر ہوتی، تو ضرور ہم سنت کے مطابق رشتے کرتے، سنت کے مطابق ہماری زندگیاں بنتی۔ آج ان رشتوں کے اندر غلط رسم و رواج کے داخلے کی وجہ سے ارتداد کا مسئلہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو اس امت کے مالدار ہیں، اور ایسے مالدار جو باقاعدہ پوچھ کر بچی کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، بچی کے والدین کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، ایسے نازک موڑ پر ایک انسان کی ایک شہوت والی ایک چیز ہے جسم کے اندر، جیسے مرد میں ہوتی ہے عورت میں بھی ہوتی ہے۔ عورت اس کی حفاظت کرتی ہے کہ حد ہوتی ہے، جب حد نکل جاتی ہے، سامنے والا پھسلاتا ہے تو پھسل جاتی ہے، تو اس کے پھسلنے پر، اس کے مرتد ہونے پر جتنا اس کو گناہ ہے اتنا ہی گناہ ان مالداروں کو بھی ملے گا جو اس کو تنگ کر دیا ہے، حلال راستے کو، یعنی نکاح کو تنگ کر دیا۔
تو ارتداد بڑی تیزی سے ہمارے شہر میں بھی پھیل رہا ہے. فکر کرنا چاہیے. ہم اپنی بچیوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کالجوں کو, اور چاہے ڈگری ہو, چاہے گریجویشن ہو, چاہے اس طرح اور کوئی تعلیم ہو, پڑھائیں, اچھی بات ہے, مگر ادب کے ساتھ عزت کی حفاظت کریں. ایسی تعلیم ان کو دلائیں, بچپن ہی سے ایسے ماحول میں رکھیں اور ان کی تربیت بھی ایسی ہی کریں. تو لہٰذا آگے چل کر وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کر سکیں گی. تو لہٰذا یہاں پر نہ تو دین سکھایا جاتا ہے, نہ تو وہاں ان کو معلوم نہیں کہ حیا اسلام کے اندر کتنا اہم ہے, کتنی ضروری چیز ہے. اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں ایسی پھرتی ہیں, دیکھ کر کتابوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو بالکل اس کا عکس بازار میں نظر آتا ہے. زمانے جاہلیت کو اگر پڑھا جائے کتابوں کے اندر, اگر اس کو لائیو دیکھنا ہے تو بازار میں جانا پڑتا ہے. جانے کی ضرورت نہیں, کبھی ہم چلے گئے تو سابقہ ہو جاتا ہے, پڑ جاتی ہے. ہماری اس امت کی باعزت بہنیں, باعزت خواتین بے حیائی کے عالم میں بالوں کو چھوڑتے ہوئے, خوشبو کو لگاتے ہوئے بازار میں جاتی ہیں. اب باہر جو غلط نظریں انتظار میں بیٹھی ہے, باہر غلط جو بدکار لوگ منتظر بیٹھے ہیں, کون ہم کو گناہ کی دعوت دیں گے؟ جو عورتیں بن سور کر بازار کی زینت بن کر جاتے ہیں, اور یہی وہ خواتین ہیں, یہی وہ لڑکیاں ہیں جو ذریعہ بن رہی ہیں اس ہوس میں پھنسنے کا. تو معلومات حاصل کرنا چاہیے. ایمان ملا آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کو دین اسلام میسر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جینے کا, مرنے کا موقع ملا. ایک ہی مرتبہ یہ موقع ملے گا, بار بار یہ موقع نہیں ملتا. ایک مرتبہ موقع ملا, غنیمت سمجھ کر اس پر عمل کر لیا تو نجات ہے. اگر غفلت میں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا تو پکڑ ہے, دنیا ہی سے پکڑ شروع ہوگی, اور انتہا کا عالم آخرت میں ہوگا, اور انتہا کی کوئی حد بھی وہاں پر نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو لہٰذا ہماری اپنی زندگی کو اچھی بنائیں, ہماری اپنی زندگی کو پاک باز بنائیں. خواتین نے کیفی, صحابیات نے کیسی عصمت کی, عزت کی حفاظت کی. مختصر دو واقعات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں عزت کی, تاکہ ہمارے اندر جتنی یہاں پر آئی وہ تمام کے تمام عزت کی, عصمت کی, عفت کی, ایمان کی, عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے سرکل میں, اپنے سہیلیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گلی کوچوں میں جتنی بھی ہیں سب کو جا کر بات بتائیں. آپ کو امانتاً میں باتیں پیش کر رہا ہوں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. مختصر واقعے کو بتاتا ہوں جو مسند دارمی کی روایت ہے. تو لہٰذا جلد اول کی, اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, نوجوان, اور آ کر کہنے لگا, اے اللہ کے نبی, میں بہت پریشان ہوں, غم زدہ ہوں. پوچھا کیا بات ہے, بتائیں, علاج مل جائے گا. ایمان اگر قبول کر لو گے تو ایمان آپ کو اس کا یا اس کے نجات کے راستے میسر ہوں گے, آپ کو پاک کر دیا جائے گا. اسلام ایسی چیز ہے, ایمان ایسی دولت ہے, جیسے ہی ایمان میں داخلہ ہو گیا تمام گندگیوں سے آپ کو پاک کر دیا جائے گا اس وقت, اور اس کے بعد سے لے کر موت تک تمہارے حوالے ہے, تم حفاظت کرو. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرے یہاں بہت سال کے بعد, عہد نبوی کا واقعہ ہے, بہت سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی, تقریباً 13 سال کے بعد, تو کم و بیش کا حساب لگا لیں. تو تقریباً چند سالوں کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی ہمارے گھر میں, پھول بن کر کھلی. مگر ایک جانب ابو جہل کا اعلان تھا, تو اس کو سامنے رکھ کر ہم چھپی چھپی بہت سالوں کے بعد اولاد ہوئی, محبت سے پرورش کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ آمنا سامنا ہوا ابو جہل کے, کسی نے اس کو بات بتا دی تھی کہ تقریباً بچی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی, چند سال کی. کسی نے بتا دیا کہ اس کے پاس بچی ہونے کے باوجود آپ کے حکم پر, آپ کے اعلان کا اس نے لاز نہیں رکھا ہے.
تو بحث ہوئی. اس کے بعد آخر میں ابو جہل نے بتایا اگر تو نے آج شام تک اس کو ختم نہیں کیا تو کل تجھے ختم کر دیا جائے گا. اب وہ اتنے دن جب بھی گھر کو جاتا باپ سے بچی چمٹتی اور باپ بچی سے چمٹتا, بوسہ دیتا, محبت کرتا. جو باپ بیٹی میں ایک محبت عجیب ہوتی ہے. تو لہذا مگر جب اس کے بعد جاتا ہے تو بچی ملنے آتی ہے, بیٹی معصوم بچی ڈھکیلتا ہے, بار بار ڈھکلتا ہے, بار بار بچی قریب آتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد ماں کو کہتا, بیوی کو کہتا ہے کہ بچی کو تیار کرو. یہ حدیث کی روایت ہے. تو لہٰذا بچی کو تیار کرو. بیوی پوچھتی ہے کہاں جانا ہے, کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ بچی کو ماموں کے گھر چھوڑاؤں گا کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. تو لہٰذا اب وہ تیار کر دی. اب باہر لے کر نکلا, بچی کو مختصر پیش کر رہا ہوں. باہر لے کر نکلا, راستے میں کھدال کو لے لیا, پھوڑا جس کو کہتے ہیں, تو لے لیا, چل بسا. بچی پریشان, ایک ویران جگہ میں گیا. بچی نے پوچھا کہ ابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے, کیا کس وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ خاموش بچی کو سائڈ میں ڈھکیلتا ہے اور اس کے بعد کھودنا شروع کرتا ہے. بچی بھی اتنی محبت والی ہوتی ہے جو بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ محنت کر رہا ہے تو بچی بھی خدمت کرتی ہے, یعنی وہاں سے مٹی نکالتی ہے. بچی کو معلوم نہیں, وہ جو باپ ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی سے روتے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی, یہ معصوم بچی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کو اندر اتارنے والا ہوں, مگر اس کے باوجود یہ اپنے پیار کا اظہار باپ سے کر رہی تھی, نکال رہی تھی. آخر کار وقت آ گیا, بچی کو اندر ڈال دیا, مٹی اوپر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر آ گئی. بچی آخر میں کہا کہ ابا جان میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی, مجھے چھوڑ دو, میری عزت کی حفاظت میں کر لوں گی, میری روزی کی حفاظت میں کر لوں گی, آپ پر میں آپ کے اوپر نہیں پڑی رہوں گی. مگر باپ نے نہیں سنا, ایک نہیں سنا. کہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات نہیں سنی بچی کی. مجھے ڈر تھا ابو جہل کے اس عمل کا, تو لہٰذا اس خوف سے میں نے یہ کام کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, بڑی لمبی حدیث ہے, سن کر آنکھوں سے آنسو مبارک بہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے. فرمایا کہ تو نے بہت برا کام کیا, تو نے بہت برا کام کیا. پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میرے پاس کوئی راستہ ہے؟ مجھے وہ بچی بار بار خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابا جان تم یہاں دنیا میں تو بچ گئے ہو, محشر میں اللہ کے پاس نہیں بچو گے, تم کو جہنم میں جلاؤں گی. اس طرح خواب میں آ کر روزانہ کہتی ہے پریشان ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے, اسلام قبول کر لے, آئندہ نہ کرنے کی نیت سے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. تو لہٰذا ایسے واقعات ہوئے ہیں اس امت کے اندر. توبہ کی ان لوگوں نے تو ایسے بڑے بڑے گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے. آج ہم سے جو بھی غلطیاں اب تک کی زندگی میں ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے, یا نہیں تو صلاۃ التوبہ پڑھو, 2 رکعت نفل نماز ظہر کے بعد یا ظہر کی اذان کے بعد پڑھ کر توبہ کرو اللہ سے. اللہ ضرور راستے کھولے گا, معاف کر دے گا اور آگے کی زندگی سنوارے گا. اور نیت کرو جب تک ہم دنیا میں رہیں گے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے, اپنی عصمت کی حفاظت کریں گے, اپنی حیا کی حفاظت کریں گے, ساتھ میں ایمان کی, عقیدے کی حفاظت کریں گے. تمام چیزیں ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, دنیا کا ہر ذرہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اور ایک حدیث آخر میں ہمارے لیے عبرت کے لیے جو ہم پر کیسے عمل کرنا ہے, مختصر, جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے, اس امت کی امی جان ہیں اور اس امت کی ماں ہیں اور سب سے بڑی فقیہہ ہیں, عورتوں کے اندر سب سے بڑی فقیہہ, اور اس امت محمدیہ کو آدھا دین وسط حصہ اسلام کا اور شریعت کا جو ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اما عائشہ سے ملا. سب علماء سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں الحمدللہ, ایسی شخصیت. تو لہذا وہ کہتی ہیں کہ اما عائشہ کے آپ سب کے علم میں ہوگا, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے ہی میں اللہ کے نبی کو تدفین کیا گیا, اور اس کے بعد آپ کے والد محترم نبی کے یار اور نبی کے جو خسر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سسرے صاحب, تو ان کو بھی وہیں پر تدفین دیا گیا اور دفن کیا گیا. تو اس وقت تک جب بھی اما عائشہ جاتی
تو وہاں پر جاتی سر پر اوڑھنی اوڑھتے ہوئے، مگر کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں تھا، پردے کا مسئلہ نہیں تھا. تو پوچھنے پر بتائیں، کیونکہ ایک طرف میرے شوہر جو میرے لیے الحمدللہ جن کے پاس پردے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرے میرے باپ ہے جن کے پاس چہرہ اور ہاتھ پیر کھلی رکھ سکتی ہوں، اس کے علاوہ باقی جسم کو تو حفاظت کرنا ہے، پردہ کرنا ہی ہے ساری عورتوں کے لیے، تو لہٰذا چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہوں باپ کے سامنے. تو یہاں کب عمل ہو رہا ہے؟ قبر پر بھی انہوں نے حیا کی حفاظت کی، قبرستان میں بھی انہوں نے ایمان کو سامنے رکھا اور اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا، تبھی اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا. تو لہٰذا اس کے بعد بتاتی ہیں، جیسے ہی عمر فاروق زخمی ہوئے، نماز کی حالت میں پیچھے سے حملہ ہوا، شہید ہونے سے ایک رات پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا عائشہ کے پاس کہ جاؤ جو جگہ اپنے لیے رکھی ہیں اس کو قبول کر کے لاؤ میرے لیے. گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ، جا کر امی جان سے پوچھا، امی جان ابا جان پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے معیت میں، نبی کے رفاقت میں جو جگہ بازو ہے وہ میرے والد محترم کو سپر کر دیں، بہت بڑا احسان آپ کا ہوگا. اما عائشہ نے فرمایا میں نے یہ اپنے لیے جگہ رکھی تھی، مگر میں دے دیتی ہوں عمر فاروق کو، جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے، جن کا رتبہ بہت بڑا ہے، جن کا مقام میرے شوہر محترم، میرے نبی خود جن کو پہچانتے تھے، جن کو عزت دیتے تھے، اسلام کو جن کی وجہ سے شان و شوکت نصیب ہوئی، جن کو اللہ سے مانگ کر لیا گیا، تو لہٰذا دے دیا گیا. اب اس کے بعد جب بھی زیارت کو جانا ہوتا شوہر محترم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد کے پاس اور والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو پردے کے ساتھ جاتی. پوچھا صحابیات نے کہ اے امی جان آپ کا معاملہ الگ ہے، اس سے پہلے کا معاملہ الگ تھا، اس سے پہلے جاتی تو اس طرح مکمل پردے کے ساتھ نہیں جاتی تھی، مگر اب جا رہے ہو عمر فاروق کے وہاں تدفین ہونے کے بعد تو با پردہ جا رہے ہو، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پوچھنے پر بتائیں کہ میرے شوہر سے مجھے پردہ کرنا کوئی فرض نہیں تھا، میرے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، مگر وہاں پر جو عمر ہیں وہ نامحرم ہے، ان سے مجھے پردہ کرنا ہے. تو قبرستان کے اندر قبروں کے پاس بھی پردہ کیا جا رہا ہے، احترام کیا جا رہا ہے، عزت کی، عصمت کی، ناموس کی حفاظت کی جا رہی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنی اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آخر میں 4 باتیں آپ کے لیے خصوصاً جو میں ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں، اس کو پوری زندگی امانت کے طور پر رکھ لیں کہ اگر مردوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے بہت سارے رکاوٹیں ہیں، بہت سارے سوال و جواب ہیں، عورتوں کے لیے صرف 4 چیزیں حدیث میں بیان کی گئیں. اگر 4 چیزوں کے اوپر اگر انہوں نے تابعیت اختیار کر لی، مان لیا، اس کے مطابق زندگی گزار لی، تو جنت کے 8 دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں. یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، علماء سے رجوع کریں. تو لہٰذا پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بتائی کہ پہلے جو عورت ہے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا اہتمام کرے، فرائض کا اہتمام کرے، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، فرائض کا اہتمام کرے، پہلی چیز. دوسری چیز روزے کا اہتمام کرے، رمضان کے جو فرض روزے ہیں. تیسری چیز اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کریں، شرم کی حفاظت کریں، اس کو کسی اور کے حوالے حرام طریقے سے نہ کریں. نکاح کے بعد حلال ہے، نکاح سے پہلے کسی غیر مرد سے بات کرنا حرام ہے، اور کسی غیر مرد سے ملنا بھی حرام ہے، کسی غیر مرد سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. اور چوتھی چیز جو شوہر جب شادی ہو جاتی ہے، آگے کی زندگی، تو شوہر کی فرما بردار بنے، شوہر کی باتوں کو مانے، جو جائز باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم دیا جاتا ہے اس کو مانے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے اس کو بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی مولانا کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی جو ہمارے پاس خطاب کر رہے تھے حضرت مولانا زید صاحب ہے، جو مسجد ابرار کے امام صاحب۔ نكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم سب کی اے اللہ مکمل اے اللہ اب تک جو زندگی ہماری گزری ہے اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تمام ہماری جتنے بھی لغزشات ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں اے اللہ رات کے اندھیرے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ جرائم ہم سے سرزد ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. بقیہ زندگی کو تیرا احکامات کے مطابق اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ حیا نصیب فرما. اے اللہ پاک دامنی نصیب فرما. ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدے کو اے اللہ صحیح و سالم فرما. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اے اللہ ایمان پر اسلام پر باقی فرما. اے اللہ جب ہمارا آخری اے اللہ خاتمہ ہو اس دنیا سے اے اللہ کلمے کے ساتھ خاتمہ فرما. خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ جیسا کہ اے اللہ تیرے اے اللہ نبی کی بات جو حدیث میں اے اللہ آئی تھی خطبے کے دوران کہ ایمان اے اللہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ حیا کی جو صفت ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی یہاں پر اے اللہ خواتین اے اللہ پہنچی ہیں اے اللہ ان سب کے یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کے جتنے بھی اے اللہ نیک جائز تمنائیں حاجتیں ضرورتیں ہیں ان سب کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ان سب کو اے اللہ دین علم سے سرفراز فرما. اے اللہ دنیاوی علم میں بھی اے اللہ شریعت کی روشنی میں اے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دینی علم میں بھی اے اللہ کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے یہاں پر اے اللہ مستورات پہنچی ہیں اے اللہ سب کو اس مدرسے سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو غنیمت سمجھ کر یہاں قرآن و حدیث اور مسئلے مسائل کو سیکھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو یہاں خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ یہاں جو یہاں کے معاونین ہیں اے اللہ جو جیسے بھی اے اللہ مدد کرتے ہیں اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. بہت کچھ مانگنے سے باقی رہ گیا اپنے شائن شان نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص اے اللہ ارتداد کا اے اللہ جو مسئلہ ہے ارتداد کی جو ہوا یعنی ایمان کو جو چھوڑ کر اے اللہ ہمارے لڑکیاں لڑکے جا رہے ہیں اے اللہ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ جو جا چکی ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے کر اے اللہ دوبارہ اے اللہ ایمان پر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان کی حفاظت قدم قدم پر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما.
بہت کچھ مانگنے سے باقی رہ گیا، اپنے شائن شان نصیب فرما۔ ہماری اس عاجزانہ درخواست کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول و منظور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل يا ربي على النبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔